اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں سب کے؟ انشاءاللہ تعالیٰ امید خیریت سے ہوں گی، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے مخارج اور صفات میں سے حروف جیم اور حا اور خا کو۔ تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں لیکن ان میں فرق کافی ہے، ٹھیک ہے۔ جیم ہا خا، جیم ہا خا۔ اب دیکھیں ادا کہاں سے ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے اس کا مخرج کون سا ہے۔ اس کا مخرج ہے یعنی کہ اس کے نکلنے کی جگہ ہے وسط اللسان، وسط اللسان۔ کیا ہے اس کی نکلنے کی جگہ؟ وسط اللسان۔ وسط اللسان یعنی زبان کا درمیانہ حصہ۔ وسط تو آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی زبان کا درمیانہ حصہ، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ ابھی چھوٹی سی ایک زبان بنا کے دکھا دیتی ہوں اپنی، یعنی کہ جو ہمارے اندر ہوتی ہے وہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے نا، تو یہ جو ہوتا ہے اس کا بیچ کا حصہ یہ کہلاتا ہے وسط اللسان۔ اور یہ تو ہم نے اس کا کونا پڑھ لیا تھا جو ہم نے پڑھایا تھا راس اللسان، اللسان۔ اور اس کے بعد یہ جو ہوتا ہے نا ہمارا اندر کا حصہ، اس کو کہتے ہیں اقصا، اقصل حلق یا اقصل لسان۔ حلق الگ ہوتا ہے اور لسان الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللسان، اقصل لسان، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں زبان کے اندر کے حصے ہوتے ہیں، باقی اور بھی زبان کے اندر یہاں پہ بھی حافت اللسان اور طرف اللسان بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو ہی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم خالی اس کو وسط اللسان کو پڑھ رہے ہیں۔ ابھی اس میں زبان کا آیا تو زبان، اس لیے ہمیں زبان کا بھی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے منہ کے اندر زبان بھی موجود ہوتی ہے اور ہمارا گلا اور ہمارا منہ پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا کیا ہوا؟ اس کا ہوا زبان کا درمیانہ حصہ، وسط اللسان کہلاتا ہے۔ اب جیم کا آپ لوگوں نے مخرج تو دیکھ لیا کہ یہ کس جگہ سے نکلتا ہے، یہ اس جگہ سے نکلتا ہے، یہ اس کا پوائنٹ ہے جہاں سے یہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو تختی ہے ہم کہاں سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں۔ آپ لوگ اس میں سے بیزار بالکل بھی نہیں ہوئیے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد کر لو تاکہ اس کے بعد ہم لوگ اپنی تجوید کو کنٹینیو کریں اور باقی کے جو جیسے کہ غنہ، اکفا، یہ والی چیزیں پڑھیں۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اس کے مخرج کو پہچاننا ہوگا، اس کے بعد اس کے اندر جو صفات موجود ہیں ان کو دیکھنا ہوگا۔ ہر ایک ورڈ کے اندر کم سے کم 5، زیادہ سے زیادہ 7 صفات ہوتی ہیں۔ تو اب جیم کے اندر دیکھنا ہے کہ کون کون سی صفت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے تو ہیں لیکن میں اس کو یہاں سے یوں کر کے نا اب یہاں پہ لکھوں گی حروف جیم۔ اب ہمیں دیکھنا ہے جیم کی صفات کو، ٹھیک ہے، صفات جیم کی۔ اب جیم کے اندر کون کون سی صفات موجود ہیں؟ سب سے پہلے جیم کے اندر ہمیں ملتا ہے، یوں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، جہر، ٹھیک ہے۔ سب سے اندر جیم کے اندر کیا موجود ہے؟ جہر۔ اس کے بعد ہمیں جیم کے اندر ملتا ہے شدہ، شدہ۔ یہ لکھ نہیں رہا، کیا ہوگا بتائیں، دوسرے پین کو اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، شدہ۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہمیں جیم کے اندر مل رہا ہے استفالو، استفال۔ اس کے بعد ہمیں مل رہا ہے انفتاح، انفتاح۔ اور اس کے بعد ہمیں جیم کے اندر مل رہا ہے اسمات، اسمات تو آپ کو پتہ ہی ہے اسمات بھی ہوتا ہے، اسمات، ٹھیک ہے۔ یہ 5 صفاتیں تو آپ کو پتہ ہے ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں، یہ والی نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ چینجنگ آ جاتی ہے، کبھی یہاں پہ چینجنگ آ جاتی ہے، لیکن جیم کے اندر یہ والی صفات موجود ہیں۔ جیم کے اندر ایک اور صفت موجود ہے جو ہے ایکسٹرا صفت، ٹھیک ہے۔ جہر، شدہ، استفالو، انفتاح، اسمات اور ایکسٹرا صفت قلقلہ، ٹھیک ہے۔ جیم کے اندر قلقلہ بھی موجود ہے، یہ ہے غیر متضاد، غیر متضاد صفات لازمہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے متضاد صفات لازمہ، یہ ہے غیر متضاد صفات لازمہ، یہ جیم کے اندر موجود ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بھی دیکھنی ہے کیونکہ یہ جیم کے اندر ایکسٹرا صفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئی صفتیں کتنی؟ 5۔ جہر، اب جہر کیا ہوتا ہے؟ اب ہمیں لکھنا ہوگا یہ، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا لیکن دوبارہ
جہر کا مطلب ہے ہوا کا نکلنا محسوس نہ ہو، ہوا کا نکلنا محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے، جہر کہلاتا ہے۔ شدہ آواز کا سختی سے رکنا، آواز کا سختی سے رکنا شدہ کہلاتا ہے۔ استفالو باریک ادا کرنا، انفتاح کھلی آواز میں پڑھنا، اور اسماعت مضبوطی سے ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کی 5 صفتیں۔ اور قلقلہ، قلقلہ یعنی ہلانا، ٹھیک ہے، ہلانا، ادھر اوپر لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہے اس کی ایکسٹرا صفت۔ انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس کا اور کوئی کام ہے نہیں، لیکن جب آپ جیم کو ادا کرتے ہیں تو یہ ساری صفتیں آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک ورڈ کر کے پڑھیں گے۔ آج تینوں ہی ورڈ آپ کے پاس آ جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو ہم تھوڑی تھوڑی ریکارڈنگ کر کے بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اس کے بعد میں ہا کی ریکارڈنگ الگ بھیج رہی ہوں، ٹھیک ہے۔